بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب شفعہ میں ہے۔ شفعہ کی تعریف آپ کو بیان کر چکے، آپ کو سنا چکے، اور شفعہ جس چیز میں واقع ہوتا ہے، کون سی چیز ہے جس میں شفعہ واقع ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بیان کر چکے، اور یہ بھی آپ کو بتا چکے پچھلے درس میں کہ شفعہ فوراً جاری کرنا ہے۔ اگر آپ کو بیع کا علم بھی ہو گیا اور آپ دیر سے شفعے کو جاری کریں گے تو پھر شفعہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے شریک نے بیچ دی، جیسے ہی اس نے بیچی تو آپ کو شفعے کا حق حاصل ہو گیا۔ اب پھر اس چیز میں عیب نکل آیا اور عیب کی وجہ سے مشتری اس عقد کو فسخ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس فسخ ہونے کے بعد شفعہ جاری ہو سکتا ہے؟ یا شفعہ اور فسخ میں اگر ٹکرا ہو جائے تو ہم شفعے کو مقدم کریں گے اور فسخ کو نہیں مانیں گے؟ تو مصنف کا نظریات و عبارت میں پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ جناب آپ کو جو ہے کیا ہے، شفعے کو مقدم کرنا ہے، فسخ کو مقدم نہیں کریں گے۔ مزید عبارت میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ ولا بد، ضروری ہے، کس چیز کے لیے؟ شفعہ کے لیے، من ثبوت البیع عند شفیع، کہ شفیع کے پاس بیع جو ہے کیا وہ ثابت ہو جائے۔ کیسے ثابت ہوگی؟ بشہادت عدلین، دو بندے گواہی دیں کہ تمہارے شریک نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے، اب شیعہ، یا شہرت ہو جائے کہ بھائی ہماری چیز جو ہے کیا ہے وہ ساتھی نے بیچ دی ہے۔ فلا عبرت بخبر الفاسق، نتیجے میں اگر کوئی فاسق آ کے آپ کو سنائے، فاسق یعنی جو غیر عادل ہے، ٹھیک ہے، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے کہ بھائی تمہارے شریک نے چیز بیچ دی، تو اسے بیع ثابت نہیں ہوگی، نتیجے میں شفعہ بھی جاری نہیں کر سکتا۔ اچھا، والمجہول، یا خبر دیتا ہے ایک ایسا بندہ جو مجہول الحال ہے، پتہ نہیں عادل ہے یا فاسق ہے، تو بھی شفعہ جاری نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی خبر سے بیع ثابت نہیں ہوتی۔ وہ صبی ہے، اچھا اگر چھوٹا بچہ آ کے کہے ابو ابو چچا جان نے اپنا حصہ بیچ دیا، تو چھوٹے بچے کی بات سے بھی بیع ثابت نہیں ہوگی۔ والمرأۃ، عورت کی بات سے بھی جو ہے کیا ہے وہ بیع ثابت نہیں ہوگی۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ کہہ لیں کہ عورت عادل ہو یا غیر عادل، یہ کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہیں کہ عورت کسی مرد کے ساتھ مل کر گواہی دے یا صرف عورتیں گواہی دیں۔ اور پھر آگے یہ سوال ہوتا ہے، اگر ایک عادل مجھے بتائے کہ آپ کی شریک نے چیز بیچ دی، ایک عادل کی خبر سے کیا بیع ثابت ہوگی؟ وفی شہادت العدل الواحد وجہون، ایک عادل کی گواہی دینے سے بیع کا ثابت ہونا، وجہون بے معنی بہتریون، بہتر ہے کہ ہم ایک عادل کے کہنے پر بھی کہیں کہ بیع ثابت ہو جائے گی۔ وقتفا بہی، اسی ایک عادل پر اکتفا کیا مصنف نے کتاب دروس میں، البتہ مع قرینت، جب کسی قسم کا قرینہ بھی ہمیں نظر آئے، ہم دیکھیں کوئی مثلا گاڑی میں سامان آ رہا ہے، یا نئے بندے ہیں جو ہمارے اس گلی میں یا زمین مشترک تھی زمین میں آنا جانا کر رہے ہیں، نعم، لو صدق المخبر کان کا ثبوت ہی فی حق ہی، اگر شفیع تصدیق کرتا ہے مخبر کی کہ ہاں بھائی تم سچ بولتے ہو، تو پھر کان کا ثبوت البیع فی حق ہی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے حق میں جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہو گئی کیا؟ بیع۔ وَقَذَا لَوْ عَلِمَ صِدْقَهُ بِأَمْرٍ خارج، اسی طریقے سے اگر شفیع کو پتہ چل گیا کہ یہ خبر دینے والا سچا ہے، بِأَمْرٍ خارج، کسی اور طریقے سے، کیسے کسی اور طریقے سے؟ مثلا لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو بھی اس کے ذریعے اگر اس نے خبر دی تو بیع ثابت ہو جائے گی۔ وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِالْفَسْخِ الْمُتَعَقِّبِ لِلْبَيْعِ بِتَقَایُلٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَیْبٍ، اب فرماتے ہیں کہ جناب شفعہ ساقط نہیں ہوگا فسخ کے ذریعے۔ کون سا فسخ؟ المتعقب للبیع، جو بیع کے بعد آیا تھا، بتقایل، تقایل یعنی باہمی رضامندی کے ذریعے انہوں نے بیع کو باطل کیا تھا،
او فسخن بعیبن، یا کسی عیب کے ذریعے جو ہے کیا ہے وہ اس کو جناب عقد کو باطل کیا تھا۔ اما مع تقایل، اگر دونوں بائع مشتری راضی ہو کے معاملے کو توڑتے ہیں، فظاہر، پھر تو یہ بات بدیہی ہے کہ شفا ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ فسخ لاحق للعقد، عقد بیع ہونے کے بعد جو ہے کیا ہے وہ فسخ ہوا ہے، جبکہ شفا عقد کے ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ والشفعۃ تثبت بالعقد، شفا عقد کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، فتقدم الشفعۃ، تو نتیجے میں شفا کو مقدم کیا جائے گا۔ چلتے ہیں عیب والی صورت کی طرف۔ اگر عیب کے ذریعے انہوں نے معاملہ توڑا تھا، اما مع العیب، اگر عیب کے ساتھ معاملہ توڑتے ہیں تو بھی غالباً شفا مقدم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ بِالْعَیب، عیب کے ذریعے معاملے کو توڑنا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ فرع دخول المعیب فی ملک المشتری، یہ فرع ہے کہ بھائی یہ عیب دار چیز مشتری کی ملکیت ہو چکی ہے، اس لیے تو اس کو وہ معاملہ توڑ رہا ہے۔ اذ لا یعقل، اگر مشتری کی ملکیت میں یہ چیز داخل نہیں ہوتی تو پھر معقول نہیں ہے رد ما کان ملکا للغیر، کہ مشتری ٹھکرائے واپس کرے وہ چیز جو غیر کی ملکیت ہے۔ ودخولہ فی ملکہ انما یتحقق بوقوع العقد صحیحا، ودخولہ، اور یہ مبی داخل ہوگی فی ملکہ ہی، مشتری کی ملکیت میں، یہ کب؟ انما یتحقق بوقوع العقد صحیحا، یہ اس وقت ہوتی ہے جب عقد صحیح واقع ہوا ہو۔ وفی هذا الوقت تثبت الشفعہ، عقد صحیح ہوا تو پھر شفعہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ فیقترنان، پھر تو گویا کہ یہ فسخ بالعیب اور جو ہے شفعہ دونوں مل گئے۔ ویقدم حق شفیع، لیکن ہم عیب والے پہلو کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم شفیع کے حق کو ترجیح دیں گے۔ کیوں؟ لعموم ادلت شفعت لشریک، اس لیے کہ جو شفعے کے دلیل ہیں شریک کے لیے وہ عام ہیں۔ عام ہیں یار کا کیا مطلب؟ چاہے مبیع میں عیب ہو چاہے مبیع میں عیب نہ ہو۔ وہ استصحاب الحال، اور ہم استصحاب بھی کرتے ہیں حال کا۔ کیا مطلب؟ بھائی عقد کے ساتھ شفعہ تو 100% ثابت ہو گیا، اب عیب کی وجہ سے وہ شفعہ ختم ہوا، یعنی استصحاب کہتا ہے کہ جو چیز ثابت ہو چکی ہے وہ ابھی بھی ثابت ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ، اور دوسری بات یہ کہ اس سے شفعے کے مقدم کرنے میں جمعاً بین الحقین، یہ دونوں حق جمع ہو جائیں گے۔ یعنی کیا؟ مشتری کا حق بھی اس میں ضائع نہیں ہوگا، شفیع کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری کو اگر ایک عیب دار چیز مل گئی ہے تو اس نے جتنے پیسے دیے تھے شفیع اس کو اتنے ہی دے رہا ہے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور شفیع کو بھی اپنا حصہ مل رہا ہے۔ لأن العیب ان کان فی الثمن المعین، عیب کی دو صورتیں، اگر عیب اس معین ثمن میں تھا، فالبائع یرجع الی قیمت شخص، پھر بائع رجوع کرے گا اس حصے کی قیمت کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ فِي الشِّخْصِ، اور اگر عیب اس حصے میں جو بیچا گیا ہے، فالمشتری یطلب ثمن، تو پھر جو ہے کیا یطلب بثمن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر مشتری سے جو ہے کیا ہے جناب طلب کی جائے گی قیمت، ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر مبیع میں عیب ہے تو مشتری کہے گا بھائی میں نے پیسے پورے دیے ہیں لہذا عیب دار چیز تو نے دی ہے مجھے دے دو۔ وَهُوَ حاصل لَهُ مِنَ الشَّفِيعِ، وَهُوَ، یعنی یہ مشتری کو ثمن مل رہی ہے شفیع کی طرف سے، بخلاف ما اذا قدمنا البائع فی الاول، بخلاف اس صورت کے جب ہم مقدم کریں بائع کو پہلی صورت میں۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ جب عیب ثمن میں ہو۔ فَإِنَّهُ، اگر ہم بائع کو مقدم کریں گے، یقتضی سکوت حق شفیع، یہ تقاضا کرتا ہے کہ شفیع کا حق ختم ہو جائے، من الشخص، اس حصے سے جو بیچا گیا، عیناً و قیمتاً، نہ اس کے عین میں حصہ ہوگا نہ قیمت میں۔ وَقَذَا لَوْ قَدَّمْنَا الْمُشْتَرِي، اور اسی طریقے سے اگر ہم مشتری کو مقدم کرتے ہیں تو بھی بیچارہ شفیع چلا جائے گا۔ وَرُبَّمَا فُرِّقَ، اور بعض مولوی صاحبان نے فرق کیا ہے بین اخذ شفیع قبل الفسخ و بعدہ، کہتے ہیں کہ اگر شفیع نے عقد کے توڑنے سے پہلے شفعہ جاری کیا تو شفیع کو مقدم کیا جائے گا، وبعدہ، اور اگر عقد توڑنے کے بعد وہ شفعہ جاری کرتا ہے تو پھر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ لتساویہما فی الثبوت، اس لیے کہ شفعہ اور عیب دونوں مساوی ہیں ثابت ہونے میں، فیقدم سابق فی الاخذ،
تو جس نے پہلے اپنی چیز لے لی اس کو مقدم کیا جائے گا. یعنی اگر شفیع نے شفا اخذ کیا تو اس کو مقدم کیا جائے گا، اور اگر مشتری نے آ کے عقد توڑ دیا تو مشتری کو مقدم کیا جائے گا. لیکن وہ یضعف بما ذکرنا ہو، یہ جو فرق والا قول ہے یہ ضعیف ہے. بما ذکرنا ہو، ہم نے کہا تھا کہ ادلہ شفا عمومیت رکھتے ہیں، ہر حال میں ہم شفیع کو مقدم کریں گے. وقیل، اب اس کے مقابلے میں ایک اور قول آ گیا ہے، بتقدیم حق المتبائعین. یہ کہتا ہے کہ متبائعین. اب متبائعین کہنا چاہیے یا متبائعین، یہ علم صرف کی بات ہے کہ الف زائد کے بعد جب یا واو آتے ہیں تو اس کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مقدم کیا جائے گا بائع اور مشتری کو، کس پر؟ شفیع پر. لاستناد الفسخ الی العیب، اس لیے کہ عقد کو توڑنا اس کی نسبت دی جاتی ہے عیب کی طرف. المقارن للعقد، جبکہ عیب عقد کے وقت بھی تھا. وَشُفْعَةُ تَثْبُتُ بَعْدَ الْعَقْد، اور شفعہ ثابت ہوتا ہے عقد کے بعد. فَيَكُونُ الْعَيْبُ أَسْبَقَ، تو نتیجے میں عیب جو ہے کیا ہے وہ اسبق ہو گیا، تو عیب کو جو ہے کہ ہم ترجیح دیں گے. وَفِيهِ نَظَرٌ، اور اس مسئلے میں ہمیں اعتراض ہے یہ کیل میں. لِأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الْعَيْب، اس لیے کہ صرف عیب کا ہونا غیر کافٍ فی سببیت، یہ کافی نہیں ہے سببیت میں. کس چیز کی سببیت؟ فسخ کی، یعنی عقد کے توڑنے کی. بل ہوا مالک، بلکہ عیب بھی ہو اور عقد بھی ہو تو پھر جا کے اس معاملے کو توڑا جا سکتا ہے. جس طریقے سے کہ صرف شرکت بھی کافی نہیں ہے فی سببیت شفعہ، کہ وہ سبب بن جائے شفع کا. بل ہی مال عقد، بلکہ شرکت بھی ہو اور ساتھ میں عقد بھی ہو تو پھر شفع ثابت ہو جائے گا. فہما متساویان، تو نتیجے میں یہ دونوں صورتیں مساوی ہو جائیں گی. من ھذا الوجہ، اس ثبوت کے لحاظ سے. وَإِنْ كَانَ جانب العیب لا يخلو من قوت، اگرچہ عیب والا پہلو جو ہے وہ قوت سے خالی نہیں ہے. الا انہا، بھائی قوت تو ہے لیکن ان القوت لا توجب تقدیمہ، یہ قوت سبب نہیں بنتی کہ ہم عیب والے پہلو کو مقدم کریں. فالعمل علی ما اختارہ المصنف اولا، بس عمل کرنا اس نظریے پر کہ جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے وہ بہتر ہے. وہ کیا تھا کہ ہم شفیع کو حق کو مقدم کریں گے. وَلَوْ اخْتَارَ الْبَائِعُ أَخْذَ عَرْشِ ثَمَن، اگر بائع صاحب کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو تو نے سمن دی ہے اس میں عیب تھا، مجھے اس کے عرش دے دو. المعیب من المشتری، کس سے طلب کرے گا؟ مشتری سے. رجع المشتری بہی علی شفیع، پھر مشتری رجوع کرے گا بہی اس عرش کے حوالے سے شفیع پر. ان کان اخذ بقیمت المعیب، اگر شفیع نے اس کو عیب والی قیمت دی ہے، یعنی صحیح والی قیمت نہیں دی ہے. او بمعیب مثلہ، یا شفیع نے بھی اس کو عیب دار والی چیز دی ہے، یعنی جیسی اس نے اس کو معیوب دی تھی شفیع نے بھی ایسی معیوب دی. فلا، تو پھر مشتری شفیع پر رجوع نہیں کر سکتا ہے. وَلَوْ تَرَكَ الْبَائِعُ الرَّدَّ وَالْعَرْشَ، اگر بائع کہتا ہے کہ میں معاملہ توڑتا ہوں اور نہیں میں عرش لیتا ہوں. اخذ شفیع لہو بقیمت المعیب، جبکہ شفیع نے مشتری سے وہ چیز اتنے پیسے میں نہیں لی جتنے مشتری نے دیے تھے، بلکہ معیب کی جو قیمت ہے یعنی جو واقعاً اس کی بازاری لحاظ سے قیمت ہے. اور مثلہ کی ضمیر کیا ہے جناب؟ یا جو ہے وہ معیب جیسی، یعنی ثمن بھی عیب دار تو معیب بھی عیب دار. فلا رجوع لہ بشیء، تو اس صورتحال میں مشتری کوئی بھی رجوع نہیں کرے گا شفیع پر. کیوں؟ لأنہ کا اسقاط بعد ثمن، یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے بعد ثمن کو جو ہے کہ ہے ختم کر دیا اور وہ نہیں لینا چاہتا ہے. تو برادران، آج کے درس میں ہم نے یہ کہا کہ بیع کیسے ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر بیع کو توڑا جائے کسی بھی حوالے سے تو پھر کیا شفع ختم ہوتا ہے یا شفع ختم نہیں ہوتا ہے. امید ہے کہ اس کو دقت کے ساتھ حل کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.